بدعتی یہاں آیا ایک مطلب دور تفسیر شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ تفسیر کے بعد پہنچ گیا، میرے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کر رہا تھا، کہتے ہیں کام تو دین کا بڑا اچھا ہو رہا ہے آپ حضرات کے یہاں بھی، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ذرا کمی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ تھوڑا سا شان گھٹاتے ہیں آپ لوگ۔ میں کس کی؟ کہتے ہیں نبی اور ولی کی۔ میں نے کہا نبی کو نبی ماننا فرض ہے اور ولی کو ولی ماننا واجب ہے، زرولی کو زرولی ماننا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ اگر ولی کو نبی کہے تو یہ جائز ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا شان بڑھا دی نا آپ نے، اور نبی کو اگر الہ کہے مشکل کشا حاجت روا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں بار اس میں بڑی تفصیل ہے کتابوں میں۔ میں نے کہا وہ آپ کی کتابیں سب شیطان کی ہے، جو کتاب خدا نے بھیجی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے یہ وصیت کی یا اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ وہ جو میرا نبی گزرا ہے نا وہ مرا نہیں ہے، وہ اب بھی آپ آواز دیں گے تو پہنچ جائے گا۔ یہ آیت پڑھے آپ تو کہنے لگے کہ نہیں اس طرح تو مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا میں سنا ہوں، خبر نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا سنو قرآن کیا کہتا ہے، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ دنیا میں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ توبہ، جس قدر عقیدے پر زبردست زور قرآن لگاتا ہے ایسے دنیا کی کوئی کتاب نہیں لگا سکتی۔ سب سے بڑا علم اور بنیاد عقیدے کی قرآن کریم۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اور یہ جو عیسیٰ آسمان پہ گئے خود گئے یا خدا تعالیٰ لے کے گئے؟ ظاہر ہے اللہ لے کے گئے۔ میں نے کہا وہ زندہ عیسیٰ جو آسمانوں پر جلوگر ہے اسے کسی ایک ضعیف روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے یاد کیا؟ بالکل ہل گیا ایسا، جسم اس کا ہل گیا۔ میں نے کہا ایک بات اور کہوں، ناراض نہ ہو، کسی نبی کی قبر ہے دنیا میں؟ کہاں ہے قبر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک پیغمبر کی قبر بھی قطعی معلوم نہیں۔ ختم ہو گئے، جو گئے ختم ہو گئے، قبروں کے ساتھ کیا کرنا؟ یہ میں نے اس کو ایسا جیسے کوئی کسی کو زہر کا انجیکشن لگا دو۔ قبر نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کا قافلہ لے کے آج آدم علیہ السلام قبر شریف پہ جا رہے ہیں، آج نوح علیہ السلام قبر شریف پہ جا رہے ہیں، آسمانوں پر لے کے گئے۔ کسی ایک نبی کے لیے کہا کہ وہاں قبر پر طرح ہو کے آئی؟ میں نے کہا پڑھے کہاں ہو، دماغ تیرا کہاں ہے؟ آپ جس دین کو مان رہے ہیں وہ محمدی دین نہیں ہے، وہ رضاخانی دین ہے۔ اس کی 3 جلدیں ہمارے پاس پڑھی ہے، وہ پڑھ کے پتہ چل جائے۔ کہنے لگے وہی معراج شریف میں نہیں تھا کہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے؟ مسلم شریف میں، پنجابیان مسلم تھا، مسلم ہوئے مسلم شریف میں جلد ثانی فضائل موسیٰ میں مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبر، بالکل ہے۔ کہا پھر؟ میں نے کہا حضرت نے جب یہ بیان کیا تشریف لا کر معراج سے تو صحابہ اور خود روانہ ہو گئے تھے قبر شریف پر جانے کے لیے، چاہے دروازہ چڑھانے کے لیے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھ رد آپ کا ہو رہا ہے۔ حضرت کو عالم غیب میں جب معراج تشریف لے جا رہے تھے تو نظر آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حضرت نے اور صحابہ نے عمر بھر میں ایک دن بھی یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ ہم اس قبر پر چل رہے ہیں۔ آپ نے اس طرح فرمایا کبھی وہاں سے گزر ہوا تو میں بتا سکتا ہوں عند الکثیب الاحمر، صحیح مسلم، سرخ ٹیلے کے پاس نشان لگا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس مبارک قبر کی تو سیر کرا دے۔ نہیں، سیدھی سچی کھری بات یہ ہے اسلام میں قبر پرستی کی بو نہیں ہے، بو۔
یہ جو ہمارے بزرگوں میں بعض عادتیں ہیں ادھر درگاہ، یہ بھی سب زیر بحث مسئلہ ہے کہ یہ عادتیں کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اسلام کو وہاں سے چیک کرے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک۔ ہمارا پیغمبر اخیر میں آیا ہے، آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے، ولی اور متقیوں کا تو حساب نہیں ہے۔ انبیاء جیسے مقدس کوئی نہیں ہوتا، لیکن حضرت نے کبھی ارادہ نہیں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی قبر ڈھونڈو، سلیمان کی قبر ڈھونڈو، زکریا اور شعیب و یحییٰ کی تلاش کر لو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق کی قبریں ڈھونڈو۔ قبر پرستی ہے کہاں اسلام؟ اس خیال کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے توحید نافذ ہوگی۔ اس لیے معجزات میں سے درج ہے لا یعرف قبر غیر نبینا فی العالم، ہمارے پیغمبر اور رسول کے علاوہ کوئی قبر معلوم نہیں ہے کسی کی بھی۔ شیس علیہ السلام کی قبر بلخ میں بھی ہے، وہ لمبی چوڑی ایک پہاڑ کا ٹکڑا پڑا ہوا، اور ادھر سمودیوں کے یہاں بھی ایک قبر ہے، وہ کہتے ہیں یہ شیس ہے، اور شیس ایک تھا یا 5 تھے، سب مجہولات مبہمات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ، کتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں۔ اگر قبر پرستی کی گنجائش ہوتی تو یہ لوگ سارے کام چھوڑ کر کدال گنتری بیلچی لے کے کہ اس قبر شریف کو ذرا ٹھیک کرنا ہے، شریف کو صحیح کرنا ہے اور شریفوں کو جمع کرنا ہے۔ وہاں پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، لیکن یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ اس کی قبر پر جانا ہے ہی نہیں قبروں کی حاضری۔ سیدھی بات یہ ہے، نزدیک کا قبرستان ہے جسے آپ اور ہم جانتے ہیں، کوئی مبارک اوقات آئے، عید کا دن ہوا یا جمعے کا دن ہوا یا شب برات ہوئی، اور وہاں چلے گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ ان مرحومین کی بخشش فرما، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں میلے ٹیلے لگاؤ۔ قبر پرستی جب تک ذہن میں ہے مومن نہیں رہے گا۔ ذہن میں جب قبر کا احترام، قبر کے جلوے موجود ہو، اس شخص کو اللہ کی الوہیت کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ تو ہر وقت اس خیال میں رہے گا کوئی قبر ہو اس کو یہ ہاتھ لگائے اور چومے اس کو، طبیعت ٹھنڈی کر لے اپنے۔ بدعتی یہاں آیا ہے، ایک مطلب دور تفسیر شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ تفسیر کے بعد پہنچ گیا، میرے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کر رہا تھا، کہتے ہیں کام تو دین کا بڑا اچھا ہو رہا ہے آپ حضرات کے یہاں بھی، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ذرا کمی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ تھوڑا سا شان گھٹاتے ہیں آپ لوگ۔ میں کس کی؟ کہتے نبی اور ولی کی۔ میں نے کہا نبی کو نبی ماننا فرض ہے اور ولی کو ولی ماننا واجب ہے، زرولی کو زرولی ماننا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ اگر ولی کو نبی کہے تو یہ جائز ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا شان بڑھا دی نا آپ نے، اور نبی کو اگر الہ کہے، مشکل کشا حاجت روا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے کتابوں میں۔ میں نے کہا وہ آپ کی کتابیں سب شیطان کی ہے، جو کتاب خدا نے بھیجی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا نام قرآن ہے۔